کیا خاموش رہ کر بھی آپ کسی کو اپنا دیوانہ بنا سکتے ہیں؟ خاموشی کا لیول آتا ہی جب انسان یا تو دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے یا تو بہت زیادہ سمجھدار ہو جاتا ہے۔ جو لوگ جتنے زیادہ خاموش ہوتے ہیں نا، وہ اتنے ہی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ وہ کسی خاص اور اہم وقت پہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ جو لوگ بولتے رہتے ہیں میرا یہ لیول ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اندر سے بہت کمزور ہوتے ہیں۔ جو لوگ گھر میں یا کسی آرگنائزیشن میں بہت زیادہ شور مچانے والے ہوتے ہیں، وہ بالکل خالی ذہن، خالی دل، خالی شور شرابہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ کیا زیادہ بولنا بیماری ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم بیک ٹو فاطمہ زہرا ولاگ۔ تو ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاورز آف سائلنٹ۔ خاموش رہ کر آپ اپنی ہی موجودگی کا احساس کسی دوسرے کو کیسے دلا سکتے ہیں؟ کیا زیادہ بولنا ایک بیماری ہے یا نہیں، یہ ہم جانیں گے آج کے اس ولاگ میں، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا یہی ہے کہ کیا خاموش رہ کے ہم کسی کو اپنا دیوانہ بنا سکتے ہیں؟ اور اس کا جواب یہی ہے کہ خاموشی ہی جو ہے اصل دیوانگی کو ظاہر کرتی ہے۔ جتنے بھی خاموش لوگ آپ دیکھیں گے، ان کے اپنے اندر ہی ان کی ایک پوری دنیا بستی ہے۔ خاموشی کا لیول آتا ہی جب یا تو دنیا سے انسان بیزار ہو جاتا ہے یا تو بہت زیادہ سمجھدار ہو جاتا ہے۔ خاموشی ایسے ہی آپ کی زندگی میں نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں نا، دل سکون چاہتا ہے جو تیرے سوا کہیں کسی چیز میں نہیں۔ صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو دل کے سکون کے لیے کبھی کبھی خاموشی اختیار کرنی پڑ جاتی ہے، اور دلوں کا سکون تو آپ کو پتہ ہے صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، بہت سے بردبار ہو جاتے ہیں، تو وہ اس میں یہ نہیں کہ وہ ان کو غرور ہو گیا، مگر وہ کچھ سچویشن کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ خاموش انسان جو ہوتا ہے نا، اپنے اندر ایک گہرا سمندر رکھتا ہے۔ اس کو ٹٹولنے کے لیے جو ہے نا، ایک دوسرا انسان جو ہوتا ہے اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے جو ہے نا جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے، کہتے ہیں نا کہ کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت، کہ جتنا جو خاموش ہے اتنا ہی وہ گہرا ہے۔ یعنی کہ جو جتنا خاموش ہے نا، تو اتنا ہی زیادہ اس کے اندر جو ہے نا گہرا پروسیس چل رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خاموشی آپ کے اندر ایسے ہی آ جاتی ہے، ٹھہراؤ ایسے ہی آ جاتا ہے، ایسے نہیں آتا ہے۔ یہ پوری زندگی کی نا بہت ساری چیزیں جھیلنے کے بعد جو ہے نا آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ لنک تو دیکھیں، آپ نے آج کل دیکھا ہوگا، لوگوں نے ذرا سی کوئی بات ہوئی تو ٹٹر بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے جو ہے نا مرد کے معاملے میں خواتین بہت زیادہ بولتی ہیں، لیکن اگر کوئی خاتون خاموش ہو جائے، کوئی خواتین خاموش ہو جائے اور وہ اپنے حالات اور معاملات کے مقام میں اس حالات میں آ جائے، وہ جو ایک عورت ہے، تو ایسے خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ لیں کہ وہ ایک صبر کے مقام پر ہے۔ عورت ایسے ہی خاموشی اختیار نہیں کرتی ہے۔ ویسے تو عورتیں بولتی بہت ہیں، مگر جب عورت خاموشی اختیار کر لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وارننگ سائن ہے، وارننگ سائن نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک صبر کے مقام پہ پہنچ گئی ہے، بہت کچھ برداشت کر کے۔ اور اس عورت کا مقام مطلب اتنا برداشت کا مقام اس حد تک پہنچ گیا، اللہ سے اس کا کنیکشن ہو گیا نا، تو پھر اس عورت کو جو ہے نا کہ کوئی خطاب، کوئی نہ کوئی مقام اس کو نہ مل جائے گا۔ خاموشی اتنی بڑی جو ہے نا طاقت ہے کہ ایک انسان کو جو ہے نا ولی بنا دیتی ہے۔ خاموشی جو ہوتی ہے، دنیا میں جو ہے نا لوگ زہر سے نہیں مرتے ہیں، لوگ نا الفاظوں سے مر جاتے ہیں، رویوں سے مر جاتے ہیں۔ دنیا میں اگر آپ دیکھیں کسی شخص کو کہ وہ خدا نخواستہ مینٹلی ڈسٹرب ہو گیا ہے، پاگل پن کی سچویشن پہ جا پہنچا ہے، تو وہ لوگوں کی رویے اور لوگوں کے الفاظ نے اس کو جو ہے نا وہاں تک پہنچایا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زندگی میں کسی کا بھی فیوریٹ بننا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کی شروع کی ویڈیو میں کہا تھا کہ کیا خاموش انسان کسی کا پسندیدہ شخص بن سکتا ہے، تو جی ہاں، اس کا جواب یہی ہے کہ ہاں، وہ پسندیدہ شخص جو ہے نا بن سکتا ہے۔ خاموش انسان میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ کسی کا بھی پسندیدہ شخص بن سکتا ہے، لیکن خاموشی میں جو ہے نا تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، خاموشی جو ہے نا ایک جگہ کہیں پر کسی جگہ پر انا میں بھی کی جاتی ہے کہ وہ شخص اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا ہے، تو اس شخص میں بڑا تکبر ہے، بڑا غرور ہے، میں کیوں اس سے بات کروں۔ یہ والا غرور اور تکبر جو ہے نا، یہ اس خاموشی کے زمرے میں نہیں آتا کہ جو آپ کا مقام ہے۔ مقام آپ کو اس خاموشی میں ہے جو اپنے ساتھ آپ ہونے والی زیادتی پہ صبر کرتے ہیں۔
جہاں آپ لوگوں کی طرف سے آنے والے نیگیٹو جو آپ کے لیے جملے ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں، اس پر آپ صبر کرتے ہیں. جہاں برداشت کے اس لیول پر ہیں جہاں خاموشی کا وہ مقام ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الفاظ کی طاقت اگر ختم ہو جائے نا، آپ کے پاس الفاظ نہ ہوں، سمجھ نہ آ رہی ہو کیا کہنا ہے، کسی شخص سے لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو معاملات ہو جاتے ہیں، تو پھر جو ہے نا خاموشی کا راستہ اختیار کرو. اچھا، اگر آپ نے خاموشی کا راستہ نہیں اختیار کیا اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ اب آپ کو کہنا کیا ہے، سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ اب الفاظ کیا استعمال کرنے ہیں، تو لڑائی تو ہو گئی نا، جھگڑا تو ہو گیا. بعد میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار یہ میں نے جس کسی سے لڑائی کی ہے، جو جھگڑا کیا ہے، یہ بات تو میں نے غلط کر دی، یہ تو معاملے غلط ہو گئی، تو معاملہ الٹا ہو گیا. تو الٹا معاملہ کیا ہوا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے پاس الفاظ کی طاقت نہیں تھی، آپ کو سمجھ نہیں تھی آپ کو کیا کہنا ہے، آپ نے غلط جملوں کا استعمال کیا، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اچھا بھلا جو تعلق تھا وہ ٹوٹ گیا، دوسرے شخص کے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہو گئی، وہ شخص جو ہے نا آپ سے دور ہو گیا. دیکھیے جو نا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں سائیکلوجی، تو یہ جو ہے نا ہمیں سمجھنی ہوں گی. آج کا جو ٹاپک ہے بہت بڑا ٹاپک ہے ہم لوگ کے نزدیک، جو ہے نا ہم لوگ کی زندگیوں کے نزدیک اتنا بڑا ٹاپک ہے نا یہ، کہ یہ ہر شخص کا جو ہے نا مسئلہ ہے. ہر شخص جو ہے نا وہ الفاظ استعمال کرتا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے الفاظوں سے سپیریئر ہو جائے. الفاظوں کا استعمال کر کے نا کوئی بھی نا سپیریئر نہیں ہوتا. الفاظوں کے ساتھ جو ہے نا خود کی ذات کو بھی کھنگالنا پڑتا ہے، خود کی ذات کو جو ہے نا مٹانا بھی پڑتا ہے، تب جا کے کہیں آپ کے الفاظ میں طاقت آتی ہے. ایسے تھوڑی بیٹھ کے کوئی بھی بات کرے گا. اب میں نے کوئی ایک جملہ بول دیا کہ یہ جو ہے نا سچ ہے اور یہ جو ہے نا حق ہے، یہ سب جا کے یہ سچ اس ٹائم جا کے کام کرے گا جب میں خود سچ اور حق پر ہوں گی. آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں نا اس بات کو کہ میں حق اور سچ پر جب قائم ہوں گی، جب میں نے اپنی ذات پر کام کیا ہوگا، اپنے کردار پہ کام کیا ہوگا، تب جا کے کہیں اللہ میری بات پر حق اور سچ کو عام کرے گا. بولنے والا جو ہے بولے گا اور سننے والا یہ سمجھے گا کہ ہاں یہی میری کیفیت ہے جو اس نے کہا ہے، اور یہی اللہ کی عطا ہے. یہ آپ کو کسی ڈکشنری میں نہیں ملتی، یہ آپ کو کسی ڈگری میں نہیں ملتی، یہ آپ کو کسی دنیا کے امتحان دینے میں بھی نہیں ملتی. یہ آپ کو دنیا کے امتحان میں صبر اور برداشت سے چلنے کے بعد جو ہے کامیابی. کہتے ہیں نا کہ ہر امتحان کا ایک رزلٹ ہوتا ہے. جس شخص کو رزلٹ جو ہے اس خاموشی کی صورت میں مل جائے، جسے اللہ جو ہے اسے مقام دے دے. لیکن صبر کرتے ہیں لوگ، اللہ نے صبر کرنے کو کہا ہے، صبر اور استقامت کے لیے اس لیے کہا گیا ہے، صبر اور استقامت کے لیے اس لیے کہا گیا کہ خاموشی جو ہے نا، جو آپ اس کا ادب کریں، اس کا احترام کریں، اس کا لحاظ کریں. خاموش بندہ جو ہوتا ہے نا وہ سمجھ جاتا ہے کہ ابھی میرا وقت نہیں ہے بولنے کا. اپنے وقت کا جو ہے نا انتظار کریں، جب آپ کا وقت ہوگا تب آپ دوسرے بندے کو اپنے الفاظ میں بتائیں کہ اس ٹائم جو ہے نا اس نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا. لوگ جو ہے نا کہتے ہیں آج کی آج دیکھی جائے گی، کل کا بدلہ کس نے دیکھا ہے. اللہ کہتا ہے کہ ذاتی طور پہ بدلہ نہ لو، بدلہ تم اللہ پر چھوڑ دو. تو صورتحال یہ ہے کہ زبان بند رکھنا اور صرف آنکھ اور کان کو کھلے رکھنا ضروری ہے. زبان آپ کی بند ہونی چاہیے لیکن آپ کی آنکھیں اور کان کھلے رہنے چاہیے، کیونکہ جو شخص اس سے کام لیتا ہے وہی آرام میں رہتا ہے، وہی سکون میں رہتا ہے، اور انہی لوگوں کے لیے آسانی بھی پیدا ہو جاتی ہے. ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ خاموش رہتے ہوئے آپ اپنی کسی کو موجودگی کا احساس دلا سکتے ہیں. یہ بھی بہت ضروری پوائنٹ ہے. اچھا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ خاموشی بھی نا ایک بہت بڑی زبان ہوتی ہے، اور خاموشی کی زبان جو ہے نا یہ ہوتی ہے کہ آپ کے فیس امپریشن جو ہوتے ہیں نا ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کتنے خاموش ہیں، کتنے گہرے ہیں. خاموشی میں غصہ ہے یا خاموشی میں کسی کا ادب ہے، یا خاموشی میں کسی کا لحاظ کر رہے ہو، کتنا خاموش ہو، یا پھر اپنی ذات سے ہی تنگ آ چکے جس نے خاموش ہو. یہ سب جو ہے نا آپ کا چہرہ بتا رہا ہے. کتابیں جتنی ہی مرضی کیوں نہ پڑھ لیں آپ، مگر جب تک چہرہ پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے تو آپ لوگوں کے اندر کا دکھ اور درد نہیں جان پائیں گے. آنکھیں بولتی ہیں کہ خاموشی کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو جب کبھی خاموشی کی زبان سمجھنی ہو تو آپ لوگوں کی آنکھیں پڑھیں، ان کی آنکھیں بتائیں گی کہ کون کتنا خاموش ہے. اور جس کی آنکھ میں آپ ہر وقت دیکھیں کہ اس کی آنکھ میں جو ہے ہر وقت جو ہے پانی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، جہاں پر جو ہے آنکھیں جو ہے نا چمکتی ہوں پانی سے، سیراب ہوں پانی سے، تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے نرم دل لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. یہ کہ جن کی آنکھوں میں جو ہے پانی رہتا ہے ہلکا ہلکا، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ
شاید کہ یہ ابھی رو دے گا، شاید ابھی ان کی آنکھوں سے پانی نکل آئے گا، اور وہ ہنستے ہوئے بھی جو ہے نا ان کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، اور روتے ہوئے بھی ان کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بہت نرم دل لوگ ہوتے ہیں، اور بہت جلدی جو ہے نا یہ لوگ ان لوگوں پہ جو ہے نا چیزیں افیکٹ کر دیتی ہیں، بہت سینسیٹیو بھی ہوتے ہیں۔ تو اس دنیا میں جو ہے نا وہ واحد شخص کامیاب ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اپنا رزق حلال طریقے سے کمائے، اور اپنے حق اور سچ کی کمائی اپنے گھر، اپنے بچوں کو اور اپنے خاندان والوں کو کما کر دے۔ اور یہ جو شخص ہے نا یہی شخص خاموش ہے۔ خاموش جو ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، میں آپ کو ان کی کیٹیگری بھی بتاؤں گی کہ خاموشی کتنی کیٹیگری کی ہوتی ہے۔ دیکھیں جیسے کسی بندے کو جو ہے نا اس کا من پسند شخص جو ہے نہیں مل رہا ہوتا تو وہ شخص بھی ظاہر خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ صبر بھی ہے اور خاموشی بھی ہے۔ جب آپ کو آپ کی من پسند کوئی نوکری نہیں مل رہی ہوتی، جب آپ کو من پسند بزنس شروع کرنے کے لیے بھی پیسہ نہیں مل رہا ہوتا، جب آپ کو اپنا من پسند لائف اسٹائل نہیں مل رہا ہوتا، جب آپ کو آپ کی من پسند ڈگری بھی نہیں مل رہی ہوتی، جب آپ کو جو آپ کو پسند ہے وہ آپ کو نہیں مل رہی، تو آپ نے صبر کر لیا اس پر، اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے اور خاموش ہو گئے۔ بس ان باتوں پہ بندہ خاموش ہو جائے گا۔ یہی سب جو ہے خاموشی کے اقسام ہوتی ہیں۔ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کا گناہ دیکھ لو، کسی کی کوئی بات سن لو، تو حکم یہ ہے کہ آپ اس ٹائم پر بھی جو ہے نا خاموشی اختیار کر لو، اس کے گناہ کو جو ہے نا اتنا زبان تلے عام نہ کر دو کہ لوگ جو ہے اس کو اس کے گناہ کی وجہ سے برا سمجھنا شروع کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا جو گناہ جو ہے آپ کے نزدیک وہ گناہ ہے اور اللہ کے نزدیک گناہ نہ ہو۔ کوئی شخص کیا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ ٹاپک کو سمیٹتے ہوئے آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ جب تک آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا، اور فاطمہ زہرا ولاگ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔